السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 53۔ یہ جو السلام علیکم کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی نیک لوگوں کی دوستی کا نتیجہ ہوگا۔ نیک لوگ ہوں گے آپس میں، نیک عورتیں ہوں گی آپس میں، تو سلام کا رواج پڑے گا۔ اور یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اہل جنت آپس میں بھی خود بھی ایک دوسرے کا استقبال انہی کلمات کے ساتھ کریں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ وہاں ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اے خدا تو پاک اور برتر ہے، اور ان کی باہمی دعا یہ ہوگی سلام علیکم۔ یہ جنت والوں کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ یونس میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ اور خدا کی طرف سے بھی ان کے لیے سلام اور رحمت کی صدائیں ہوں گی، یعنی جنت والے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام علیکم کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے۔ بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ خدا کی طرف سے بھی ان کے لیے سلام اور رحمت کی صدائیں ہوں گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ وہ اور ان کے بیگمات گھنے سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے شاد کام بیٹھے ہوں گے۔ خوش و خرم بیگمیں، سارے کے سارے رشتہ دار، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، سارے کے سارے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ اب آگے کی آیت سنو۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، کتنی بڑی فضیلت ہے سلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے۔ غرض جنت میں مومنوں کے لیے چاروں طرف سے سلام ہی سلام کی صدا ہوگی۔ دنیا میں بھی چاروں طرف سلام کی صداؤں کو آباد کیجئے تو سلامتی دنیا میں اتر جاوے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ کی آیتیں۔ نہ وہ وہاں بیہودہ اور بکواس سنیں گے، اور نہ گناہ کی باتیں، بس ہر طرف سلام 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 سلام، سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر طرف یہ صدائیں ہوں گی۔ جنت کے اندر کتاب و سنت ان واضح ہدایات اور شہادتوں کے ہوتے ہوئے مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اظہار محبت اور مسرت کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ گڈ مارننگ کہے، گڈ ایوننگ کہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے جملے ہیں۔ حضرت سودا کی جب شادی ہو رہی تھی تو حضرت سودا کا جو پیغام لے کر آئی تھی حضرت خولہ، تو حضرت خولہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے باپ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے ان سے جا کر بات کرو۔ تو حضرت خولہ گئی
تو حضرت سودا نے بلایا، خولا 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 یہاں آؤ، خولا یہاں آؤ۔ حضرت خولا واپس آئی، یوں کہا دیکھو میرے باپ کو اسلامی طریقے پر سلام مت کرنا، میرے باپ کو جاہلیت کا سلام کرنا تو میرے والد خوش ہو جائیں گے۔ کہا جاہلیت کا سلام کیا تو گڈ مارننگ، کیونکہ ان کے باپ کافر تھے اس وقت میں، اس لیے جاہلیت کے سلام چھوڑ دیجیے آپ۔ ہمارے ماحول میں گڈ مارننگ اگر بچہ کہے آپ ناراض ہو جائیے، اگر بیٹا کہے گڈ ایوننگ ناراض ہو جائیے، آپ کہیے السلام علیکم، السلام علیکم۔ جنت میں چاروں طرف سلام علیکم کی صدائیں ہوں گی، دنیا میں بھی چاروں طرف سلام علیکم کی صداؤں کو آباد کیجیے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ آج کل لوگ کاروباری معاملے میں بہت پریشان ہیں، اسی سلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست وظیفہ بتایا ہے جو کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔